پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، خواجہ آصف کا ایک بیان آج سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو عثمان ڈار ہے اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا ہاتھ نہیں، اور یہ بھی کہا کہ جو الزام لگا رہی ہے عثمان ڈار کی والدہ کے گن پوائنٹ کے اوپر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ ایسے حرام خور ہیں کہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون سے ایگریمنٹ ان کے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ وہ تمام حرام خور اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں جن میں ایک کے اندر بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کی عمریں ہیں 70-75 سال کے قریب۔ یہ دوست کی ٹولہ جو ہے ان کو نہ موت یاد ہے اور نہ ہی ان کو کوئی آخرت میں حساب دینا یاد ہے۔ ان کے مطابق یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ عمر کے کسی حصے میں انسان کو عقل آ جاتی ہے، مگر ان لوگوں کو عقل موت نہیں آئی۔ ظلم 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 اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو پتا تھا کہ میں وہاں سے جیت نہیں سکتا، اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کمپنی نے ان سے وعدہ کیا ہوا کہ جناب ہمارا کام ہے کہ ان کا بیڑا گرک کرنا پی ٹی آئی کا، اور آپ وہاں پہ پھر آرام سے الیکشن جیت جائیں گے، دھاندلی بھی ہم کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور بعد میں آپ نے جو ہم کہیں گے اس طرح ظلم کرنا۔ تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، آپ 76 سال سے کھا رہے ہیں تو آپ کی خوراک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ 25 کروڑ لاشیں جو پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں ان کو تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کو۔ اور یہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک ٹی وی پہ قرآن مجید لے کے بیٹھا ہوا ہے، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہے، سب ہیں اس میں، لیکن ان میں سے ایک بھی حرام خور ان کے مقابلے پہ قرآن مجید لے کے نہیں آئے گا کہ جناب ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ عوام میں بھی تو غیرت نہیں ہے نا۔ اگر میرے سے پوچھے تو عوام کو بھی پتا کہ ہمارے یہ دشمن ہے، اس کے باوجود ان کے جلسے جلوسوں پہ جاتے ہیں، چاہے تھوڑی جاتے ہیں۔ غیرت تو ہے نہیں نا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح وہ ان کو لالچ دیتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ وہ اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو سزا بھی دیں گے، اٹھا لیں گے۔ تو یہ جو ہماری جوان فوج ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ جب انتخابات ہوں گے اہم کردار ادا کرے گی، اور پھر اوپر سے جس طرح 9 مئی کا ڈرامہ چلا اور اس کا پھر آج تک آپ سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا، کیا ہوا، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، مگر جھوٹ، پردہ پوشی اپنی طرف سے کر کر کے ان کے ذہن میں ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی بھی 20-30% عوام جو ہے وہ جاہل ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 76 سال سے ہمارے اوپر جو جہنم کی زندگی مسلط کی ہوئی ہے وہ کس نے کی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں۔ اسی طرح لوگ جو ہے، آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا، یہ ٹیپو کے سلطان کے دور میں تو 2 غدار تھے جو اس کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کر گئے تھے۔ تو ادھر تو ہر طرف غداروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا، جو بہت کم لوگ ہیں، جو کم لوگ غدار نہیں ہیں ان کو پھر یہ پکڑ کے کمپنی تو تشدد کرتی ہے، مارتی ہے، خواتین ہو مرد ہو، ان کے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہو، ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ سب لوگ بھی یہی کام کرتے رہے، مر کھپ گئے، غرق ہو گئے، وہ بعد میں لوگ گالیاں دے، جو مرضی دے، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اب جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خواجہ آصف ہو، سعد رفیق ہو، شہباز شریف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، یہ دوبارہ جناب بھرپور طریقے کے ساتھ عوام پہ ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اور ہماری پولیس وہ بھی حرام خور ہے، اور دوسرے لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے۔ کسی کو ملک کی فکر نہیں، کسی کو یہ فکر نہیں کہ پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں، ہمارے اندرونی حالات ٹھیک نہیں، ہمارے بیرونی حالات ٹھیک نہیں، افغانستان سے ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، انڈیا سے چل رہا ہے،
کوئی فکر نہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں کسی کو۔ تو جناب اب آپ دیکھیں گے کہ یہ چند دن میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دوبارہ یہ گورنمنٹ میں آئیں گے اور کس طرح یہ پھر اپنا وہ جو باقی کا 5 سال یہ نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لکھ کے لگا لیں آپ، ہر بندے کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ 5 سال تک یہ جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے 5 سال وہاں پہ بیٹھنا ہے، اور اس 5 سال میں انہوں نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو ختم کرنا، ان تمام کو ختم کرنا، اور شاید اگر کوئی غیرت آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی زندگی میں اس قوم کو کوئی غیرت آ جائے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، بڑا مشکل کام ہے۔ جب کبھی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، بارہ زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کبھی اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر یہ قوم باہر نکلے گی، مگر دیر ہو چکی ہوگی۔ ان کو لیڈر نہیں ملے گا، گیدڑ بڑے ملیں گے مگر لیڈر کوئی نہیں ملے گا۔ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بات تھوڑی سی بتا دوں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے حماس نے حملہ کیا ہوا ہے، مگر زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی چیز میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے، وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ آج ہی ان ساری کے ساتھ اگر آپ جنگ بھی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوتی ہے جب فتح کسی چیز کی ہو جائے۔ آپ کو بھی پتا ہے اسرائیل کے ساتھ پنگا لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور اسرائیل کتنا مضبوط ہے یہ بھی آپ سب کو پتا ہے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کمنٹس میں کہ اللہ تو ہے بھی، اللہ تو سب کو پتا ہے، مگر اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، سمجھ بھی دی ہوئی ہے، ہر چیز دی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ تکبر نہ کرو۔ اب پاکستان کا میں جب پروگرام کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھے رزلٹ لے کے آئے گا۔ اچھے رزلٹ ہم بھی اسی امید پہ پروگرام کرتے ہیں سر کہ کبھی تو اچھے رزلٹ آئیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں خود کو بھی اچھا کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم اچھے بنے نہ بنے اور ہمارے رزلٹ جو ہے وہ اچھے آ جائیں۔ قوم پہ نظر ڈالیں، قوم کی حالت دیکھیں کیا ہے، قوم کہاں پہنچی ہوئی ہماری۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 2 نمبری قوم ہے، اور 2 نمبری قوم جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ تبدیلی لانی بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ 1 نمبر بندہ آپ کو ملے گا نہیں۔ اگر کوئی ملے گا تو وہ عمران خان جیسا جس کو جیل میں ڈال دو اور 200 مقدمات اس میں ڈال دیے، پتہ نہیں کتنی پیشیاں کیا کیا اس کے ساتھ کیا، مگر اس نے بوٹ پالش نہیں کیا۔ اس طرح کے بہت کم بندے ہوتے ہیں، چند بندے ہوتے ہیں، ورنہ یہ بوٹ پالشی ہے تو آپ کو پتا ہے 76 سال سے مل کر جس طرح ملک کو چلا رہے، کوئی کہتا ہے ڈگی میں چھپ کے کیے ہے، کوئی کہتا ہے کس طرح کیے ہے۔ آپ سب کے علم میں یہ چیزیں آپ بار بار بتائیں گے تو آپ بھی بور ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کا سسٹم صرف اسی طرح چل سکتا ہے کہ پاکستان کو کھائی آؤ۔ میں آج سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا چلا گیا، کھانا کھا رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، لڑکے کی طرف سے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جان بوجھ کے پوچھا، کہتا نہیں میں لڑکی کی طرف سے۔ اس نے کہا یہ تو حقیقہ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا بس یار کھانے دو، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح پاکستان چل رہا ہے، جو آتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتا پاکستان کو وہاں پہ پہنچا دیا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اتنا کمزور ہو جائے گا، اور جب کوئی بھی چیز کمزور ہو جائے اس کے ٹکڑے کرنے آسان ہوتے ہیں۔ ملک کی بات نہیں، کوئی بھی چیز لے لے جس میں جان نہ ہو اس کو قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت جناب چوروں کا ٹولہ دوبارہ آپ کے اوپر مسلط ہونے والا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جان چھوٹ گئی ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی پارٹی شروع ہونے والی ہے، اور بڑی خطرناک حالات ہیں، اور خطرناک ارادوں کے ساتھ یہ دوبارہ آنے والے ہیں۔ یہ تو ہوگی نا ایک بات۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ اشتہار دے رہے ہیں جی یورپ کے ویزے کھل کے، کینیڈا کے ویزے کھل کے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کسی کو کوئی پیسے نہ دیں۔ اگر آن لائن آپ جا کے مختلف ویب سائٹ ہے اس پہ اپنا ویزا خود اپلائی کر سکتے ہیں لیگل طریقے کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، ان ایجنٹوں سے بچے۔ یہ بہت بڑی مافیا ہے، یہ آپ کو ایسے ایسے خواب دکھائیں گے، بعد میں آپ
تبیر ڈھونڈتے رہیں گے کہ کہاں گئی ہے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کبھی کسی کو لے کے آ جاتے ہیں، وہ اس کو ویزا مل گیا، یہ جا رہا ہے، یہ امریکہ جا رہا ہے، یہ اٹلی پہنچ گیا، یہ یہاں پہنچ گیا، یہ وہاں پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں UK کا ویزا، یہ جو ہوتا ہے پرمٹ، جو ہوتا ہے ورک پرمٹ، وہ مل جائے کسی طرح۔ یہاں جو کمپنیاں وہ کئی ختم ہو جاتی ہیں، ورک پرمٹ آپ نے لے لیا سال کا، پیسے خرچ کے، بعد میں وہ کمپنی کا بیڑا گرک ہو گیا، پھر آپ ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو ویسے بتا دیا کہ احتیاط کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔